حدثني من سمع علي بن أبي طالب قال إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاطلع علينا مصعب بن عمير. وعليه بالمغل البردة مرقوة بفر فلما رأى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بکا. نبی کریم، یہ پوری حدیث آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد جو ہے ترمذی نے نقل کیا ہے، اور ان سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور دوسری کتابوں میں بھی آیا ہے. امام محمد بن قابل قرظی جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے، یہ تابعین میں سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ہم مسجد میں بیٹھے تھے کہ حضرت مصعب بن عمیر جو ہے وہ سامنے آئے ہمارے گزرے. نبی کریم صلی اللہ، ان کے اوپر ایک مرقوعۃ بفر، ان کے اوپر ایک چادر تھی، اور وہ بھی جو ہے نا پھٹی ہوئی چادر تھی، اس پر بھی چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے. فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا للذی کان فیہ من النعمت والذی هو فیہ اليوم. وہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر، حضرت مصعب بن عمیر کی دیکھ کر رسول اللہ رو پڑے، اس حالت کو یاد کر کے جس نعمت اور جس آسانی اور سہولت اور جس عیش و تعیش میں وہ پہلے زندگی گزار رہے تھے اور جو ان کی آج زندگی تھی. حضرت مصعب بن عمیر جو ہے، ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ان کے والدین نے ان کی پرورش بڑی ناز و نعمت میں کی تھی. مکہ کے خوبصورت ترین جوان تھے وہ، اور بہترین کپڑا جو مکہ میں آتا تھا وہ زیب تن کرتے تھے. بہترین خوشبوئی جو مکہ میں دستیاب ہوتی تھی وہ ان سے اسراف تھے، اور جس طرف سے گزر جاتے تھے وہ گلی مہک جاتی تھی. تو ان کی یہ شان تھی، یہ شوکت تھی، یہ تعیش کی زندگی تھی اور یہ آرام تھا. لیکن جب اسلام لائے تو وہی والدین اور وہی والدہ خاص طور پر جو ان کو اس قدر ناز و نعمت سے پال رہی تھی، وہی ان کی مخالف ہو گئی، اور ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ ان کو سادہ ترین کپڑے بھی میسر نہ تھے. ان کے جسم پر ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی جو ہے وہ سالم نہیں تھی، پھٹی ہوئی تھی، اور اس میں بھی پیبند کسی کپڑے کا نہیں لگا ہوا تھا، بلکہ عام طور پر وہ چمڑا کہیں سے کچھ ہاتھ آ گیا، ان کے پیبند لگے ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے. اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کس چیز نے ان کو اس حالت تک پہنچایا، اس ناز و نعمت کی زندگی سے اس خشونت اور اس جو ہے سخت ترین زندگی میں یہ کیسے اس پہنچے کہ اللہ اور رسول کی محبت نے انہیں یہاں تک پہنچایا. وہ ساری ناز و نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت کی خاطر انہوں نے چھوڑ دی ہے، اور یہ زندگی جو ہے انہوں نے اختیار کی ہے جس میں ان کو 2 وقت کی روٹی اور سادہ لباس بھی میسر نہیں ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلۃ وراح فی حلۃ ووضعت بین یدیہ صفحۃ ورفعت صفحۃ اخری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی، تمہارا کیا حالت ہوگی، جب کہ تم پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ تمہارے پاس دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ صبح تو ایک لباس پہنو گے اور شام کو اس کو دوسرا لباس جو ہے اس کی بدل دو گے. اسی طرح تمہارے سامنے جب کھانے آئیں گے تو ایک کھانا آئے گا، پھر اس کی جگہ دوسرا کھانا آ گیا، اس طرح متنوع کھانے جو ہے وہ تمہارے میسر ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت تو پھر بڑی فراغت کی زندگی ہوگی، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، اور اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں معیشت کی تو زیادہ فکر نہیں ہوگی وہ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آج جو ہے
اس دن سے بہتر ہو، یہ تمہاری موجودہ زندگی یہ اس سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جو ہے یہ آخر پر تھی کہ اس کا انجام جو ہے وہ دولت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دولت بے شک کوئی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انفاق کی حکم دیا ہے وہ اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب انسان کے پاس دولت ہو۔ لیکن دولت کی فراوانی کے لیے انسان کا اپنی تگ و دو کو وقف کرنا اور اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا اور اپنی زندگی کا محور یہ بنانا کہ اس کو بہترین مکان حاصل ہو، اس کو بہترین لباس حاصل ہو، اور اس کو بہترین کھانے حاصل ہوں، اور اس کی رہائش اور اس کی زندگی جو ہے وہ تعیش کی زندگی ہو، اور کوئی چیز ایسی دنیا کی نہ ہو جسے وہ چاہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل موجود نہ ہوں۔ یعنی دنیا میں کی جو دوڑ بھاڑ ہے وہی ہماری جب محور بن جائے تو پھر وہ جو ہے وہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں کبھی دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ کو جو نہیں پیش آئی، بلکہ جتنی مشکلات پیش آئی ہیں وہ اس وقت پیش آئی ہیں جب ہم مسلمانوں کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ آپ کو یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کے مطابق کیا دولت بغداد کی سلطنت جب ہلاکو خان نے اس کو تباہ کیا ہے، ان کے پاس دولت کم تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے ان کے پاس، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ وہ کچھ اور چیز تھی دراصل، علامہ اقبال کہتے ہیں نا سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کے بے زری سے نہیں۔ آج خون کے آنسو ایک شخص نے کتاب لکھی اور اس کا وہ ہر جگہ یہی پھر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کہتے اس کی وجہ کیا کہ پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ بھائی پیسہ اگر ہو اور ایمان نہ ہو تو پیسہ کیا کام آئے گا؟ دولت جو ہے یہ تو انسان کے پاس ایک وسیلہ ہے، اور اس وسیلے کو اگر ہم صحیح طور پہ استعمال نہ کریں تو یہ پھر زنجیر بن جاتی ہے، جیسے کہ وہ معتصم کو بن گئی تھی کہ وہ دولت کے ڈھیر اس نے آگے لگا دی، خلیفہ نے کہا کھاؤ اسے، کیا کھا سکتے۔ اب یہ دیکھیے کہ وہی ہلاکو جس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی اور لاکھوں انسان جو ہیں اس نے قتل کرا دیے، اور خلیفہ سمیت جو ہے سب کو رون ڈالا گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے۔ ایک سال کے بعد یہ 1258 کا واقعہ ہے، 1259 میں یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے وہ یہاں یہ مصر سے ان کو الٹیمیٹم بھیجا گیا، اس کا جو نائب تھا ہلاکو خان کا، کہ ٹھیک ہے تم ٹیکس ہمیں ادا کرنا شروع کر دو خراج، اور ہماری اطاعت قبول کر لو، ورنہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اس وقت خلیفہ تو بڑا نام تھا، وہ الملک الظاہر بیبرس، ملوک کی حکومت تھی اس وقت، تو الملک الظاہر بیبرس تھا اس وقت۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آ گئے میدان میں۔ وہی قوم جو فاتح تھی اور جس نے لاکھوں آدمی کو دجلہ جو ہے وہ خون میں سے سرخ ہو گیا تھا، اور کتابوں کے پل بن گئے تھے، اور وہ کتابیں اتنی تھیں کہ دریا کی جو ہے سیاہی نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا تھا کتابوں نے۔ وہی جو ہیں ان کو وہاں اتنی زبردست شکست ہوئی کہ تاتاریوں کو پناہ کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، صرف ایک سال کی۔ وہاں وہ ارادہ تھا، ایک ایمان کی قوت تھی جس نے ان کو شکست دی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کے پاس دولت آئی ہے تو پھر بھی وہ اس اپنی اصل چیز جو ہے اس کو نہیں بھولے ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال کہتے ہیں عام مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان، کہ وہ مسلمان جنہوں نے بادشاہی کی ہے اور حکومت کی ہے، انہوں نے بادشاہی کے اور عمارت کے اور حکومت کے تمام مثبت وسائل ہونے کے باوجود فقیری کردان، انہوں نے اس عیش سے فائدہ نہیں اٹھایا، انہوں نے اس عیش کو اپنے تمطراق اور شان و شوکت کے لیے استعمال نہیں کیا۔ چنانچہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کے پاس تو دو علاقوں کی جو ہیں روم اور ایران، یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں، ان کے خزانے جو تھے وہ آ رہے تھے، لیکن حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں نے ان پہ پابند کرے، چادر پابند، ان کے پیوند 12 پیوند گنے، اور ایک دفعہ لوگ ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ دیر سے باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو معذرت کے ساتھ یہ ایسے نہیں ہم انتظار کروایا، بلکہ یہ ہے کہ میں نے میرے پاس ایک جوڑا ہے کپڑوں کا، صرف اس کو میں نے دھو کے سوکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا
کہ وہ سوکھ جائے تو میں آپ کے پاس آؤں۔ خلیفہ جن کے پاس 2 بڑی حکومتوں کی دولت ہے جس کے پاس، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس دولت کو جو ان کے پاس ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس دولت کو وہ اپنے پاس امانت سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور حضرت عمر کی طرح اس کو ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک انعام ہے ہمارے پاس، اور اس انعام کو ہمیں اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ہم اپنی آسائش اور اس کے لیے استعمال کریں، اپنی تعریف کے لیے استعمال کریں، بلکہ اس لیے استعمال کریں جس سے کہ اللہ کے دین کا کلمہ جو ہے وہ بلند ہو، اور اس سے ہماری شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی کلمہ کی بلندی اور اس سے دین کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو ہے یہ ہمیں ہمارے خلافت راشدہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو خلفاء ہوئے آپ دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے جنگ یرموک ان کے زمانے میں شروع ہوئی، اگرچہ وہ ختم ان کی وفات کے بعد ہوئی۔ جنگ یرموک میں خود جو ہرقل تھا اس کے بارے میں یہ معلوم تھا کہ وہ آیا ہوا ہے ہم سکندر شام میں، 2.5 لاکھ فوج ان کے پاس تھی، اور مسلمانوں کے پاس زیادہ سے زیادہ 40,000 فوج تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بہترین، ان کے وسائل بہترین، ان کے پیچھے سے کمک برابر پہنچ رہی تھی۔ وہ تو اپنے ملک میں بیٹھے تھے اور ایک دوسرے ملک میں جا کے مسلمان لڑ رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کے تھا، اور تو ایمان تھا، وہ دولت نہیں تھی، وہ اسلحہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی موجود تھا وہ وہاں میدان جنگ میں موجود تھا مسلمانوں کا۔ تعداد کی کمی کے باوجود، اسلحہ کی کمی کے باوجود، وسائل کی کمی کے باوجود، اور اپنے وطن سے دور ہونے کے باوجود یہ ہے کہ اپنے سے 8 گنا 7 گنا فوج پر انہوں نے ان کے اپنے ملک میں شکست دی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ دولت نہیں تھی، یہ دولت ایمان تھی، اور وہ ارادہ تھا جو اللہ کے دین کو اور اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دولت کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ اللہ کا انعام ہے۔ یہ اللہ کا انعام تو ہے، لیکن یہ اللہ کا انعام اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے اپنی تعریف کے لیے استعمال کریں، ہم اسے دین کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ توبہ توبہ۔ مہربانی فرمائے اللہ پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ سورہ آل عمران کی آیات میں نے تلاوت کی ہیں 152 سے لے کر 154 تک، 3 آیتیں ہیں، سورہ مرکوب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا
کہ جب احد میں فتح کے بعد شکست ہو گئی، رسول کریم علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہوا، دندان جو ہے وہ کچھ ٹکڑے ٹوٹ گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، بہت نقصان ہوا، بددلی پھیل گئی، اور لوگ طرح طرح کے گمان کرنے لگے کہ جنگ بدر میں کہتے تھے فرشتے مدد کے لیے آئے، اب بھی کہتے ہیں 3000 فرشتہ آئے گا، وہ کہاں گئے؟ اور رسول علیہ السلام ہم میں موجود تھے، پھر شکست ہو گئی، اللہ کا رسول ہو اور اللہ مدد نہ کرے، تو بہت سارے برے گمان اور بدظنیاں پیدا ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ سورہ آل عمران اتاری، تو اس میں ان حالات پر تبصرہ فرمایا، اور جو ان میں سے اسباق اور عبرتیں سامنے آتی تھیں ان سب کو بیان کیا، کھول کر بتایا۔ اس لیے سورہ آل عمران کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں، اہل حق کو کوئی شکستیں نصیب ہوتی ہیں، تو پھر دلوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اس کے فرشتے کہاں، دین کی مدد کیوں نہیں ہوئی، یہ کیا ہو گیا کہ دیندار لوگ اس طرح ذلیل و رسوا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم گلے کر رہے ہو کہ اللہ کی مدد کہاں گئی یا رسول کے وعدے کہاں گئے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا، تم جیت نہیں گئے تھے، کافر بھاگ گئے تھے، انہیں شکست ہو گئی تھی، اذ تحسونہم بإذنہ، تم اللہ کے حکم کے مطابق انہیں قتل کر رہے تھے، کچھ بھاگ گئے، کچھ کو تم قتل کر رہے تھے، قیدی بنا رہے تھے، حتی اذا فشلتم، مگر جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور جھگڑا آپس میں کر لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا کہ یہ 50 آدمی درہ نہ خالی کریں، حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھیوں کا کہ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم یہ درہ نہ چھوڑنا، مگر جب جو وہاں لوگ تھے انہوں میں سے 40 نے یہ کہا کہ عبداللہ اب یہاں بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ، پتہ ہو گئی لوگ بھاگ گئے، کئی سپاہی مال غنیمت اکٹھا کر، ہم یہاں بیٹھے رہیں، ہمیں بھی جا کر کچھ حصہ لینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کیا، بالکل مدد بھی ہوئی، جیت گئے تھے تم، مگر جب تم نے آپس میں یہ اختلاف کر دیا، وَعَصَیْتُمْ، اور نافرمانی کر دی اللہ کے رسول کے حکم کی، وہ 40 درہ چھوڑ آئے۔ خالد بن ولید اس وقت کافر ہی تھے، انہوں نے 100 آدمیوں کا دستہ گھوڑ سواروں کا لیا اور پہاڑ کا چکر کاٹا، درے کی طرف سے آ گئے۔ اب یہ 10 آدمی بیچارے کیا مقابلہ کر سکتے تھے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے اچانک جب آ کر یہ مال غنیمت جو اکٹھا کر رہے تھے ان پر تلواریں برسائیں، ہوش ہی اڑ گئے، ادھر کو کچھ لوگ بھاگ گئے، ادھر کو بھاگ گئے۔ تو فرمایا جب تم نے نافرمانی کی اللہ کے رسول کی، تمہارا اپنا کیا کرایا تمہارے آگے آ گیا، من بعد ما اراکم ما تحبون، جب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ سب کچھ دکھا دیا تھا جو تم پسند کرتے تھے، فتح بھی ہو گئی تھی، مال غنیمت بھی ہو گیا تھا، جو تمہیں پسند آیا کہ فتح ہونی ہو تو گئی تھی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں کچھ لوگ دنیا کے طالب نکلے، لالچ میں پڑ گئے کہ شاید ہمیں مال غنیمت ملے یا نہ ملے، کچھ آخرت کے طالب تھے، انہوں نے کہا درہ نہیں چھوڑنا، وہ اللہ کے رسول کے حکم پر دمے رہے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اب نتیجہ تو اس غلطی کا نکلنا تھا، اللہ نے پھر تمہارا منہ ان کی طرف سے پھیر دیا، یعنی تمہیں الٹ دیا، شکست ہو گئی، بجائے جیتنے کے تمہیں اپنی پڑ گئی، پھر لیبتلیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے جو ہے نا وہ الگ کر، امتحان ہو جائے۔ وَرَكَضَ فَعَنْكُمْ، پھر بھی شکر کرو کہ تم سب کا نا یا پہنچا نہیں ہو گیا۔ موقع تو ایسا تھا کہ اگر کفار اس معاملے کو انجام تک پہنچا دیتے، نہ مدینہ رہتا نہ تم رہتے، یہ بھی اللہ نے تم سے درگزر کی۔ اس کو جو کہتے ہیں نا کہ معافی دے دی، معافی کا یہاں کوئی نہیں، معافی ملی ہے یا نہیں، یہ بھی اس آیت کا نا خواہ بخواہ کا ترجمہ یہ ہے۔ وَلَقَدْ فَعَنْكُمْ، جیسے یہودیوں کو کہا نا پہلے سورہ بقرہ میں کہ بچڑا پوجا تھا تو لائق تو ایسے ہی تھے تم کہ تمہیں تباہ کر دیا جاتا، مگر اللہ نے تم سے درگزر کی۔ درگزر کرنا کہ سزا نہ دینا، یہی اللہ نے درگزر کی، ورنہ اگر وہ کفار تول جاتے تمہیں بھی ختم کر دیتے اور مدینہ شریف بھی اجاڑ دیتے۔ اور آج تک یہ نہیں کسی کی سمجھ میں آیا کہ ان کو کیا ہوا کہ وہ کام ختم کیے بغیر چلے گئے۔ حضور کو زخمی کیا اور مسلمان 70 سے مدینہ کا رخ نہیں کیا، لشکر لے کر ابو سفیان چلا گیا۔ کوئی حل نہیں کر سکتا کہ سوائے اللہ کی مشیت اور مرضی کے۔ انہوں نے کیوں نہیں سوچی کہ جب یہ اس حال میں ہیں، حضور زخمی پڑے ہیں، آدمی 70 شہید ہوئے پڑے، شکست ہو گئی ہے، تو برباد کر دو مدینہ۔ مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ معمہ حل ہی نہیں ہوتا کہ کیوں کفار کو نہیں سوچی، صرف یہی کہ اللہ کی تدبیر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی دی ہوئی حکمت سے یہ پتہ بھی تھا
کہ یہ اپنی غلطی کو محسوس کریں گے اور دوبارہ لوٹیں گے۔ اس لیے رسول کریم علیہ السلام